اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کہ قادیانی آئینی طور پر کب اور کیسے غیر مسلم ڈکلیئر ہوئے۔ 29 مئی 1974 میں جب طلبہ کے مقدس خون نے ختم نبوت کی گواہی دی، اور یہ گواہی آج آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ 22 مئی 1974 کا ایک روشن دن تھا جب نشتر میڈیکل کالج اسلامی جمعیت طلبہ یونٹ کے جو تقریباً 100 طلبہ تھے شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکلے۔ طلبہ نے اپنے لیے ٹرین کی ایک الگ بوگی بک کروا رکھی تھی۔ ہنستے کھیلتے چہکتے مسکراتے طلبہ زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے کہ ربوہ کے اسٹیشن پر جب حسب معمول گاڑی رکی تو چند قادیانی نوجوان ان کی بوگی میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مرزائی لٹریچر کے اوراق تھے جو کہ وہ مسافروں میں تقسیم کرتے پھر رہے تھے۔ مسلمان طلبہ نے جب سرعام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتے دیکھا تو ان کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور پھر جناب نگر ربوہ کا ریلوے اسٹیشن تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ طلبہ کے ان نعروں نے کثر مرزائیت میں طوفان برپا کر دیا۔ مرزائی ذہن اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، ان طلبہ سے بدلہ لینے کے لیے غور و فکر کرنے لگے۔ 29 مئی 1974 کی شام کو جب یہ طلبہ اپنے ٹرپ سے واپس آ رہے تھے کہ ربوہ سے پہلے نشتر آباد ریلوے اسٹیشن کے ماسٹر نے طلبہ کی ٹرین پر نشان لگا کر ربوہ میں اطلاع کر دی۔ جو ہی ٹرین ربوہ کے اسٹیشن میں داخل ہوئی وہاں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ 5000 سے زیادہ قادیانی گنڈے پستولوں، بندوقوں، خنجروں اور چھریوں سے مسلح کھڑے تھے۔ جو ہی ٹرین نے سٹاپ کیا قادیانی خونخوار درندے زہریلے سانپ کی طرح ٹرین پر لپک پڑے۔ طلبہ نے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی، لیکن قادیانی دروازے توڑ کر ان طلبہ کو باہر گھسیٹتے لے آئے۔ طلبہ پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، ان کو خون میں لٹ پٹ کر دیا گیا۔ طلبہ کا قیمتی مال و متاع بھی چرا لیا گیا۔ پھٹے کپڑوں اور خون میں لٹے جسم کو لے کر جب ٹرین ربوہ اسٹیشن سے دوبارہ چلی تو قادیانی مرزائیت کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس سے قبل کہ ٹرین واپس ملتان پہنچتی، قادیانیوں کی اس وحشیانہ کارروائی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں مسلمان اور علماء موجود تھے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود تھے۔ طلبہ کی اجڑی حالت دیکھ کر لوگ رونے لگے۔ پورا اسٹیشن ختم نبوت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ مولانا تاج محمود اسٹیشن کی دیوار پر کھڑے ہو گئے اور طلبہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے نونہالان ختم نبوت، میرے بیٹوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ طلبہ فیصل آباد سے روانہ ہو گئے۔ جہاں بھی ٹرین رکتی ہزاروں فدائیان ختم نبوت ان طلبہ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد مشترکہ طور پر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا۔ تحریک کا اعلان ہوتے ہی لوگ باہر نکل پڑے۔ پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ طلبہ، اساتذہ، بزرگ سب کے سب اس تحریک میں شامل تھے۔ قادیانیوں کا پورے ملک میں سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ کوئی مسلمان قادیانی دکاندار سے کچھ نہ خریدتا، نہ کسی قادیانی کو کچھ بیچتا تھا۔ پورے ملک میں قادیانیوں پر زمین تنگ ہو گئی۔ مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں، گرفتاریاں شروع کر دی گئیں، مساجد میں آنسو گیس کے شعل مارے گئے۔ فدائیان ختم نبوت کو بھیڑ بکریوں کی طرح دھکیل کر کنٹینروں اور ٹرکوں میں بھر کر جیل پہنچایا گیا۔ احتجاج میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ تھا 1974 کی تحریک ختم نبوت کا آغاز، جس کو مختصر انداز سے تاریخ کے آئینے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 11 مئی 1953 کو مولانا سید ابو العالیٰ مودودی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ 22 مئی 1974 کو طلبہ کے وفد کی چناب نگر ربوہ اسٹیشن پر قادیانیوں سے تو تکار ہوئی۔ 29 مئی 1974 کو بدلہ لینے کے لیے قادیانیوں نے چناب نگر ربوہ اسٹیشن پر طلبہ پر قاتلانہ و شفاق حملہ کیا۔ 30 مئی 1974 کو لاہور اور دیگر شہروں میں ہڑتال ہوئی۔ 31 مئی 1974 کو اس سانحے کی تحقیقات کے لیے سمدانی ٹریبیونل کا قیام عمل میں آیا۔
3 جون 1974 کو مجلس عمل کا پہلا اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ 13 جون 1974 کو وزیر اعظم نے نشری تقریر میں بجٹ کے بعد مسئلہ قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ 14 جون 1974 کو ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ 16 جون 1974 کو مجلس عمل کا فیصل آباد میں اجلاس ہوا۔ 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پیش ہوئی، جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 24 جولائی 1974 کو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ 5 اگست سے 23 اگست 1974 تک وقفوں سے مکمل 11 دن مرزا ناصر پر قومی اسمبلی میں جرا ہوئی۔ 20 اگست 1974 کو سمدانی ٹریبیونل نے اپنی رپورٹ شانِ ربوہ کے متعلق وزیر اعلیٰ کو پیش کی۔ 22 اگست 1974 کو رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی۔ 24 اگست 1974 کو وزیر اعظم نے فیصلے کے لیے 7 ستمبر کی تاریخ مقرر کی۔ 27-28 اگست 1974 کو لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرا ہوئی۔ 1 ستمبر 1974 کو لاہور شاہی مسجد میں ملک گیر ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ 5-6 ستمبر 1974 کو اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر جرا کا خلاصہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1974 کو آل پارٹیز مجلس تحفظ ختم نبوت کی راولپنڈی میں ختم نبوت کانفرنس وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ ہوا۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے فیصلے کا اعلان کیا کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے ہر 2 گروپ غیر مسلم ہیں۔ 90 دن کی شب و روز مسلسل محنت و کاوش کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کے عہد اقتدار میں متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے عبدالحفیظ پیرزادہ کی پیش کردہ قرارداد کو شام 5:52 پر منظور کیا۔ مرزائیوں کے دونوں گروہ قادیانی لاہوری کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قادیانیت کے کفر کا اعلان ہوتے ہی پوری امت مسلمہ جھوم اٹھی۔ اراکین اسمبلی گلے مل رہے تھے، اکابرین کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو روا تھے اور وہ سجدوں میں پڑے رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہر دل جھوم اٹھا، ہر دماغ مہک اٹھا۔ گلیاں بازار شہر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ فتح جذبات سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ مجاہدین ختم نبوت کی قبروں پر پھول بچھائے جا رہے تھے۔ 1953 کے 10,000 شہداء کا خون رنگ لے آیا تھا، وہ جنہوں نے سنگینوں پر چڑھ کر ختم نبوت کے نعرے لگائے تھے، وہ جنہیں پابند سلاسل کیا گیا، وہ مجاہدین جنہوں نے اپنے شباب کے جوان خون کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے خون سے سڑکوں کو لال کر دیا تھا، جنہیں گھسیٹا گیا، مارا گیا، آج ان کی روحیں مسکرا رہی تھیں۔ ختم نبوت کے مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ آئیے نوجوانوں، ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں ختم نبوت کے تحفظ میں گزار دیں گے۔ ہم دنیا کے ہر ملک سے منوائیں گے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں قانون ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لڑائیں گے، لیکن اس قانون کو تبدیل کرنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔